میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز جو ہے وہ اپنی تعلیم کے دوران ہی شروع کر دیا تھا، اور میں جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ میں تھا تو اس وقت میں نے یہاں کراچی میں جو اس وقت پرل کانٹیننٹل ہے، وہ اس دور میں 80 کے دہائی میں جو ہے وہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ میں نے اس میں جو ہے وہ بحیثیت ہوٹل مینجمنٹ ٹرینی کے جو ہے وہ جوائن کیا، اور 1 سال کا عرصہ میں نے وہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگ لی، لیکن وہ 3 سال کی ٹوٹل ٹریننگ تھی، اس کا جو دورانیہ تھا، لیکن 1 سال میں نے وہاں سے اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ دور جو تھا وہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، جو کہ اس ملک کا سیاہ ترین دور تھا۔ تو تمام جو ادارے تھے وہ اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ایک ساکت اس میں آ گئے تھے، اور ہوٹل انڈسٹری جو تھی وہ اس وقت جو ہے وہ ایک سک انڈسٹری تھی، کیونکہ باہر سے ٹورسٹ نہیں آ رہے تھے، اور یہاں پہ ان کو وہ مراعات جو ٹورسٹ کے لیے ملنی چاہیے وہ ہوٹلز میں نہیں ملتی تھی۔ تو ایک ہی جگہ کے اوپر جو ہے وہ جنرل مینیجر سے لے کے اور نیچے تک وہ 8 8 سال 10 10 سال سے لوگ جو تھے وہ ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ تو میں نے جو ہے وہ پھر 1 سال تک وہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگ میں نے اٹینڈ کی، اور اس کے بعد میں نے وہاں سے چھوڑ دیا۔ اور چھوڑتے ہوئے جب مجھ سے پوچھا گیا 1 سال میں، کیونکہ جو لوگ اس میں تھے 25 30 لوگ، تو وہ ان 25 30 لوگوں میں سے ہم کوئی 4 یا 5 لوگ رہ گئے تھے۔ تو وہاں کے جو مینیجرز تھے، جنرل مینیجرز تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ تو وہ ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہوٹل انڈسٹری میں جو ہے وہ کافی آگے جائیں گے۔ تو میرا ان کو یہی جواب تھا کہ جی جب آپ لوگ اپنی جگہوں سے آگے جائیں گے تو پیچھے والے آگے آئیں گے۔ تو مطلب یہ کہ 8 سال تو میں زندگی میں انتظار نہیں کر سکتا کہ اگلی پوزیشن کے لیے میں 8 سال انتظار کروں، کیونکہ میں اپنے طور پہ میری جو طبیعت ہے وہ یہ ہے کہ میں رزلٹ جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، بھرپور محنت کرتا ہوں، اور ایک ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض کو نبھاتا ہوں۔ تو 1 سال کے بعد جو ہے وہ میں وہاں سے اس ٹریننگ کورس کو میں نے جو ہے وہ خیر بات کہہ دیا، اور پھر میں نے اپنی اسلامیہ کالج آف آرٹس اینڈ کامرس سے جو ہے وہ کراچی میں جو گرو مندر پہ ہے، وہاں سے میں نے اپنی گریجویشن مکمل کی، اور گریجویشن مکمل کرنے کے بعد جو ہے میں اسلام آباد کی طرف اپنے والدین کے پاس دوبارہ روانہ ہو گیا۔ یہ جو قیام تھا کراچی میں 4 سال کا، جس میں میں نے انٹرمیڈیٹ یہاں سے کیا اور گریجویشن کی، تو میں یہاں پہ اپنے ماموں کے پاس رہائش پذیر رہا، اور وہ جو ہے یہاں پہ سندھ گورنمنٹ میں جو ہے وہ ایجوکیشن سیکرٹری رہے، اور وہ ماہر تعلیم تھے۔ انہوں نے دہلی کالج کی بنیاد رکھی۔ وہ کامرس کالج کے جو ہے وہ 1958 کے لیٹ 50s سے لے کے اور 64 66 تک جو ہے وہ پرنسپل رہے۔ تو وہ پھر میں نے اسلام آباد جا کے مختلف پوسٹ کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرنا شروع کیا۔ مجھے ایک چیز یہ معلوم تھی کہ میں زندگی میں کوئی ایسی نوکری کر سکتا ہوں جس میں لکھنے پڑھنے کا کوئی کام نہ ہو، اور سوشل ورک ٹائپ کی چیز ہو، پبلک ریلیشننگ کی ہو، مارکیٹنگ کی ہو۔ تو میں نے کوئی بھی نوکری جو ہے وہ گورنمنٹ کی اس کے لیے کبھی اپلائی نہیں کیا، اور میں نے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی جابس کے لیے اپلائی کرنا شروع کیا، اور ساتھ میں جو ہے وہ ایم اے کے لیے بھی جو ہے وہ داخلے کی کوشش کی۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک تعلیمی نظام کا یہ خلا ہے کہ ہم اس سال میں اگر جو ہے وہ کوئی بھی اپنی تعلیم ڈگری مکمل کرتے ہیں تو اس کے 1 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کی نیکسٹ جو آپ کا لیول ہے اس میں جانا ہے آپ کو، تو 1 سال کے بعد اس کے ایڈمیشن ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب میں نوکریوں کے لیے اپلائی کرتا تھا تو وہاں جس نوکری کے لیے میں سیلز ٹرینی کے لیے جاتا تھا، تو وہاں پہ ہی میں دیکھتا تھا کہ ایک ایم اے لڑکا اور ایک ایم بی اے کیے ہوئے کوئی لڑکا وہ بھی اسی پوسٹ کے لیے آ رہا ہوتا تھا۔ تو جب مجھے ایک جگہ پہ کمپنی میں جو ہے وہ پہلی دفعہ نوکری کی آفر ہوئی، تو وہ میں نے نوکری وہاں پہ شروع کی ایز اے سیلز ٹرینی۔
تو میں نے یہی سوچ کے کی کہ میں 2 سال کے بعد بھی آ کے اسی نوکری کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہوں گا، تو یہ 2 سال جو میرا تجربہ ہوگا یہ میرے لیے زیادہ اہم ہوگا اور میں اس تجربے کی بنیاد پہ اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکوں گا۔ تو میں نے 1986 میں جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ایک باقاعدہ نوکری شروع کی ایز اے سیلز ٹرینی، اور یہ نوکری میری تھی اٹلس گروپ آف کمپنیز کی ایک کمپنی ہے شرازی ٹریڈنگ کمپنی، ان کی کینن ڈویژن جو تھی اس میں ایز اے سیلز ٹرینی آفیسر میں نے جو ہے وہ جوائن کیا ان کو اسلام آباد میں، اور وہاں سے میں نے اپنی نوکری کا آغاز کیا۔ یہاں پہ جو ہے وہ نوکری 1 سال میں جو کی تو الحمدللہ سیلز کی ٹریننگ لی، جو سینئرز تھے ان کے ساتھ سیکھا، اور پھر فیلڈ میں جا کے سیلز کرنا شروع کی، اور 1 سال میں اللہ کا شکر ہے کہ جو وہاں پہ ٹارگٹس تھے ان کو اپنے اچیو کیا، اور مجھے جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر سے، ہیڈ آفس سے، جنرل مینیجر کی طرف سے ایک بہت بڑی سیل جو تھی کنزیومیبلز کی، اس کے اوپر مجھے جو ہے وہ اپریسیشن کا لیٹر بھی ملا، اور انہوں نے میرے سینئرز کو بھی اس کے لیے وہ کیا کہ دیکھیں ایک نیا ٹرینی جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دے رہا ہے، تو آپ لوگ بھی اگر دیں گے تو کمپنی کے ریونیو میں اضافہ ہوگا۔ لیکن وہ 1 سال کے بعد میں نے وہ نوکری وہاں سے ریزائن کر دیا، اور وہ ریزائن کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے بچپن سے جو اپنے بڑوں کو دیکھا، میرے ماموں سیکرٹری ایجوکیشن تھے، ایک ماموں میرے ایڈیشنل سیکرٹری کامرس تھے، ایک ماموں میرے جو تھے وہ امپورٹ ایکسپورٹ میں جو ہے وہ کنٹرولر تھے، تو ان لوگوں کو میں نے ایک بہت ہی اصول کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا۔ میرے والد بینک میں مینیجر تھے، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ ٹائم کی پابندی، کام کرنا، دیر تک کام کرنا، جو بھی ہے چیزیں کر رہے ہیں لیکن ایک اپنے اصولوں کے اوپر کرتے تھے۔ تو وہاں پہ جس کمپنی میں کینن میں تھا تو وہاں کے جو ہمارے مینیجر تھے وہ ان کا کچھ یہ تھا کہ وہ کچھ سیلز کے لڑکوں کے ساتھ اپنے انہوں نے ایک ایسے ریلیشن وہ کیے ہوئے تھے کہ جس سے وہ ان کی سیلز جو ہے ان کے کمیشن وہ لیتے تھے اور سیلز ان کو دے دیتے تھے۔ تو میں نے ان سے اس چیز کے اوپر اختلاف کیا اور میں نے کہا کہ جی یہ غلط ہے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ جتنی بھی ٹیم ہے وہ سب کے سب ایک آپ ان کے لیے جو ہے وہ والد کا درجہ، باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اور آپ کو ہر ایک کے لیے سپورٹ کرنی چاہیے۔ جس کے اوپر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو اگر کرنا ہے تو کام کریں، تو میں نے اسی وقت ان کو جو ہے وہ ریزائن لکھ کے دے دیا، اور میرے جو سینئرز تھے جب میں باہر آیا ان کے کمرے سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم بیوقوف ہو، پہلے نوکری تو دیکھ لیتے۔ تو میرا ان کو یہی جواب تھا کہ نوکری دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور باہر آ کے میں بیٹھا ہوں، اپنی چیزیں جو ہے کیونکہ میں ٹرینی پہ تھا، کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا میرا، پرماننٹ نہیں ہوا تھا، تو میں اسی وقت ریزائن دے کے اور میں وہاں سے نکل رہا تھا، تو میں نے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ تو میرے ایک سینئر جو تھے وہاں پہ، سینئر ایگزیکٹو، انہوں نے مجھے ایک کانٹیکٹ دیا کہ میں جس کمپنی میں پہلے تھا اس کے مینیجر ایک کسی اور کمپنی میں چلے گئے، ان کے ہاں جو ہے وہ سیلز کے کچھ لوگوں کی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ضرورت ہے، تو تم ان سے کل بات کرو۔ تو اگلے روز جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے بلایا، میں نے ڈاکومنٹس دیے، انٹرویو دیا۔ تو میں نے یہاں سے جو نوکری چھوڑی تھی تو 1986 میں ایز اے سیلز ٹرینی مجھے اس وقت 1200 روپے ملتے تھے، اور جب میں نے وہاں پہ انٹرویو دیا تو میں وہاں پہ ایز اے سیلز ایگزیکٹو گیا، اور وہاں پہ مجھے جو ہے وہ اس سے 3 گنا سیلری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جب آپ اس کے اوپر ایک اعتماد ہوتا ہے، اس کے اوپر ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، آپ کے لیے راہیں جو ہے وہ ہموار کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے 37 سال کی جو میری پریکٹیکل لائف ہے اس میں یہ چیز بہت کئی مواقع پہ میں نے جو ہے یہ دیکھی ہے کہ آپ اگر اللہ کے اوپر پختہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں تو وہ لمحہ بلمحہ، قدم بقدم آپ کی جو ہے رہنمائی بھی کرتا ہے، آپ کی مدد بھی کرتا ہے، اور آپ کو بھٹکنے بھی نہیں دیتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب تک کی جو میں نے یہ 37 سال اپنی عملی زندگی میں گزارے تو اپنے اصول جو تھے ان کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ قائم رکھا، اور اللہ نے
ہمیشہ میری مدد کی اور مجھے سرخرود کیا اور عزت دی، الحمدللہ۔ یہ میرے ساتھ اس وقت جو ہے ناشتے پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ میرے کزن بیٹھے ہوئے ہیں، کیپٹن افتخار حسن صدیقی۔ میرے دائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ معروف میری بھانجی ہیں، معروف افتخار حسن صدیقی جو ہیں، ان کی بیگم ہیں یہ، اور یہ جو ہے سائیکالوجی میں انہوں نے ایم فل کیا ہے، اور جو ہے یہ کلینکل سائیکالوجی جو ہے اس کی پریکٹیشنر ہیں پچھلے کوئی 15 16 17 سال سے۔ اور میرے سامنے جو ہے میری بہو ہے، میرا بھانجا ایک اور ہے علی حسن صدیقی، یہ ان کی بیگم ہیں، اور ان کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ میری بیٹی ہے چھوٹی سب سے، اور یہ ابھی جو ہے وہ حال ہی میں اس نے اپنا کراچی یونیورسٹی سے LLB جو ہے وہ BA LLB مکمل کیا ہے، تو اب جو ہے وہ اپنی پریکٹس کے سلسلے میں جو ہے وہ اپنی اس کی آغاز کریں گی کیریئر کا۔ ندیم ظفر صدیقی صاحب کے سلسلے میں کچھ اظہار خیال کرنے کا آج موقع ملا ہے، تو یہ بتاتے چلیں کہ ندیم ظفر صدیقی صاحب سے ہمارے جو تعلق ہے وہ تقریباً کوئی 25-30 سال سے ہے، اور ایسی شخصیت ویسے خاندان میں بڑی کم نظر آتی ہے، محبت کا مجموعہ ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے سب سے آگے، خاندان کو جوڑ کے رکھنے والی شخصیت ہیں، بڑوں کے ساتھ ادب، لحاظ اور محبت، دوستوں کے ساتھ دوستی اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا جو سرچشمہ ہے وہ ایک ندیم ظفر کے نام پہ مکمل ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا، ایسا بھائی، ایسا باپ اور ایسا دوست سب کو ملے جیسے کہ ندیم بھائی ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اپنے خاندان میں ایک ایسے شخص سے واسطہ رہا جو اپنی حیثیت اور اپنی شخصیت میں مکمل ہے، جو آج کے حالات میں اور آج کی دنیا میں بہت مشکل ہے۔ اچھا، ادب کا سلسلہ جو ہوا کہ ادب کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے میں جڑا، تو جس دور کی میں پیداوار ہوں اس دور میں جو ہے وہ ٹیلی ویژن یا یہ سوشل میڈیا یہ سب چیزیں نہیں تھیں، صرف ریڈیو تھا، اور گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ والدین کے ساتھ جو ہے مختلف چیزیں جو ہیں وہ بات چیت کا، ایک ڈائلاگ کا جو ہے وہ ماحول تھا۔ اور بچپن میں جو رسالے تھے بچوں کے، اخبار جو آتے تھے، اخبار کے میگزین بڑوں کے جو آتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے جو ہے وہ رسالے جو تھے وہ بھی گھر میں آتے تھے، جس میں ہمارے وقت میں ہمدرد تھا، بچوں کی دنیا تھا، نونہال تھا، تعلیم و تربیت تھا، یہ سب رسالے جو ہے آتے تھے۔ اور ان کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ رسالے آئے اور پڑھے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں پڑھ رہا، وہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو یہ ایک ٹاسک دیا کرتے تھے کہ اس میں سے کہانی ایک جو ہے وہ پڑھو، اور جو اچھی لگے وہ کہانی جو ہے وہ پھر سب کو سناؤ۔ تو وہ کہانی جو ہے وہ رسالوں میں سے ہم جو ہے وہ بیٹھ کے کہ ایک دن جو ہے وہ کسی ایک بڑے بھائی کو، بہن کو، یا مجھے، یا چھوٹوں کو، یا جو ابھی پڑھ نہیں رہے تو ان کو ہم سنا رہے ہیں، تو وہ کہانی پڑھ کے سناتے تھے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو آپ کا تلفظ صحیح ہوتا ہے، پڑھنے کی آپ کو پریکٹس ہوتی ہے، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس میں سے جو ہے الفاظ کا تلفظ جو ہے وہ آپ کا درست کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں کے جو اس طرح سے رسالے ہوتے تھے، ان میں نظمیں آتی تھیں، وہ پڑھواتے تھے۔ پھر اسکول میں جو ہے وہ ہمارے جس اسکول میں میں پڑھتا تھا پنڈی میں، تو وہ بزم ادب کی ایک ہماری جو ہے وہ بنی ہوئی تھی مجلس، اور جس میں ہر جمعے کے روز جو ہے مجلس ادب کا جو ہے وہ جلسہ ہوتا تھا۔ تو اس میں بیت بازی میں حصہ لینا، تقاریر میں حصہ لینا، نعت پڑھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میں اسکول کے دور سے کرتا آیا۔ پھر گھر میں مشاعروں کا ماحول دیکھا، ہمارے گھر میں، ماموں کے گھر میں جو ہے وہ مشاعرے ہوتے تھے، اور اس وقت کے جتنے بھی جو ہے وہ بڑے شعراء ہیں، مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ میں نے فیض صاحب کو جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ جب میں کلاس 2 میں تھا تو پہلی دفعہ دیکھا۔ جمیل الدین عالی صاحب جو تھے وہ میرے
مطلب ماموں کے کالج کے ساتھی تھے، اور وہ اس وقت کے دوست اور ساتھی ایسے ہوتے تھے کہ جس طرح وہ بھی ہمارے ماموں ہی تھے. تو ہم نے ان کو ساری زندگی علی ماموں ہی کہا. آج بھی جو ہے ان کے بیٹے راجو جمیل صاحب جو ہیں، ان سے ہمارا اسی طریقے سے ایک تعلق، رشتہ خاندان کا جس طرح ہوتا ہے خاندان کے لوگوں سے، وہ ہے. ندیم ماما کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ہمیشہ سے ہم نے ان کو بہت زیادہ محبت کرنے والا، خیال کرنے والا، گائیڈنس ہم نے ان سے لی بہت زیادہ. اور ہمیشہ ہم نے جہاں بھی خاندان میں اچھی کوئی خبر ہے یا خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت ہے کسی کے اوپر غم آیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے پہنچنے والوں میں ندیم ماما ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ خود بلکہ ان کی مسز تہمینہ مومانی جان، ان کے بچے ہمیشہ سے ساتھ ساتھ خاندان میں ہمیشہ رہے. اور ایک اور چیز جس کا میں اس کا احترام کرتی ہوں ندیم ماما کا، کہ انہوں نے ایز اے فیملی ساتھ لے کے بیوی کو، بچوں کو ایز اے یونٹ ہمیشہ لے کے چلے. ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اکیلے ندیم ماما کسی بھی جگہ پہ موجود ہیں. اور میرے خیال سے خدا نہ خواستہ کسی کے لیے بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ سب سے پہلے ندیم ماما کے پاس آتا ہے کہ بھئی اب کیا کریں یا کس طرح سے وہ کریں. تو یہ گائیڈنس بھی ہمیں ہمیشہ ان سے ملی ہے اور محبت بھی ملی ہے. جزاک اللہ. یہ سب چیزیں جب آپ کو ماحول، جو آپ کا گھریلو ماحول ہوتا ہے، اس سے ملتی ہیں، تو وہ خود بخود آپ کی طبیعت میں جو ہے سرایت کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں کوئی شاعر نہیں ہوں، میں کوئی ادیب نہیں ہوں، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، اسکول کے زمانے سے جڑا ہوا ہوں. اور سب بہن بھائی میرے جو ہیں وہ ادب پرور ہیں، ادب کو پسند کرتے ہیں. شعر، شاعری، کہانیاں، افسانے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. سب لوگ جو ہے وہ کتاب پڑھنے کے عادی ہیں. اور یہی چیزیں پھر جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے دیکھتے ہوئے بھی، اور بچوں کو ہم نے جو ہے وہ اپنے یہ سب چیزیں منتقل کرنے کی کوشش بھی کی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے. بچوں کو جو یہ چیزیں منتقل کیں تو اس کا مجھے پہلی دفعہ جو ہے یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ 2004 میں اسلام آباد میں ہم نے جو ہے وہ ضیاء الحق قاسمی مرحوم جو تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہفتہ بیاد ضمیر جعفری کے ہم نے جو ہے وہ مشاعرے کا اہتمام کیا. اور پنڈی اسلام آباد کے مختلف اداروں کے ساتھ جو ہے مل کے ہم نے لگاتار 7 دن جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ مشاعرے جو ہے وہ ہم نے ان کا انعقاد کیا. ایک دن جو ہے وہ پنڈی آرٹس کونسل میں مشاعرہ تھا، تو پروفیسر عنایت علی خان صاحب مرحوم جو تھے وہ بھی اس مشاعرے میں تھے. اچھا، ہم نے اس مشاعرے کی جو ٹیم تھی اس کو نام دیا تھا مزہ 11. تو 11 شاعر ہوتے تھے اور وہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ روزانہ مشاعرہ تھا. تو پنڈی آرٹس کونسل میں جو مشاعرہ تھا، تو پروفیسر عنایت علی خان صاحب مرحوم جو تھے وہ اپنی کچھ مشاعروں کی سی ڈیز جو ہیں وہ لے کے آئے ہوئے تھے. وہ پہلا موقع تھا کہ جو میرا بیٹا جو تھا وہ لائیو کوئی مشاعرہ اس نے سنا. اور وہ ظاہر ہے جب وہاں پہ مشاعرے کے دوران 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا جو بھی مشاعرہ تھا اس میں موجود رہا، تو اس نے وہاں پہ انجوائے بھی کیا. 2005 میں جب میں کراچی آیا تو ایک ملیشین ٹیلی کام کمپنی تھی جس کے ساتھ میں جو ہے وہ ایز اے ریجنل مینیجر ساؤتھ کراچی میں آیا. اور کراچی میں پہلے رہا ہوا تھا، یہاں پہ میں عالمی مشاعرے اٹینڈ کرتا رہا، آرٹس کونسل میں مشاعرے یا دوسرے پروگرام میں نے اٹینڈ کیے. تو مجھے معلوم تھا کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی ایک ادارہ ہے جہاں پہ یہ فنون لطیفہ کے حوالے سے تمام تقریبات ہوتی ہیں. تو 2005 کا جو سال تھا وہ تو ایک بالکل نیا آفس یہاں پہ اسٹیبلش کرنا تھا، تو میں مصروف رہا. تو 2006 سے میرا آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں آنا جانا شروع ہوا. یہ وہ دور ہے جب احمد شاہ صاحب جو تھے وہ آرٹس کونسل کے کابینہ میں جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ آئے تھے. تو جب میں ایک پروگرام میں آیا، کسی موسیقی کا پروگرام تھا شاید، تو جو یہ اب جان ایلیا لان ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ ایک نارمل سا لان ہوتا تھا، گھاس لگی ہوئی تھی. تو اس میں کرسیاں وغیرہ لگائی جا رہی تھیں اور احمد شاہ صاحب اسی طریقے سے ایک کارکن کے طور پہ جو ہے وہ تمام اپنے گورننگ باڈی کے جو دوسرے لوگ تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ کرسیاں وغیرہ جو ہے وہ صحیح کروا رہے تھے. میری ان سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی
اور جب مصافحہ ہوا تو میں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، اپنا نام بتایا اور انہوں نے بتایا. وہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی. اور اس کے بعد میں شاید 1 مہینے کے بعد دوبارہ کسی پروگرام میں آیا تو میرے لیے ایک بہت ہی جو ہے وہ حیرت کی بات تھی کہ جیسے ہی میں ادھر آرٹس کونسل میں انٹر ہوا تو احمد شاہ صاحب جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے بڑھ کے جو ہے وہ میرا نام لے کے اور مجھ سے مصافحہ کیا. تو یہ ایک ان کی جو قدرتی صلاحیتیں ہیں اور قدرتی ان کو جو ایک بدعت ہیں چیزیں، ان میں ایک یہ چیز ہے کہ وہ ان کی ماشاءاللہ سے جو ہے یادداشت بہت پختہ ہے، بہت اچھی ہے. ان کو لاکھوں اشعار جو ہے وہ مختلف شعراء کے یاد ہیں اور وہ لوگوں کے نام جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں. اور نہ صرف نام یاد رکھتے ہیں، 8,000 کے قریب آرٹس کونسل کے ممبران ہیں، ان کو ان میں سے جو ہے وہ مور دین 80% لوگوں کے نام جو ہے وہ پتہ ہیں. اور اس طرح سے پتہ ہیں کہ اگر ندیم ظفر کوئی اور بھی ہے تو وہ فوراً پوچھتے ہیں کہ یہ ندیم ظفر گلشن اقبال والا ہے یا ڈیفنس والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحت تندرستی کے ساتھ رکھے. تو یہ میری ان سے پہلی جو ہے وہ اس طرح سے انٹریکشن ہوئی اور پھر جو ہے میرا آنا جانا رہا اور پھر مختلف پروگراموں میں ریگولر جانے لگا. پھر وہاں سے جو ہے وہ یہی سلسلہ چلا، کمیٹیز کا میں یوتھ کمیٹی میں انہوں نے مجھے ڈالا. پھر جو ہے وہ میں آرٹس کونسل کا 2010 میں جا کے میں ممبر بنا اور پھر کمیٹیوں کے ساتھ اردو کانفرنس اور یہ سب چیزوں میں شاہ صاحب کی ٹیم کا حصہ رہا. اور 2013 میں پھر شاہ صاحب مجھے جو ہے وہ یہاں پہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہے انہوں نے مجھے لے کے آئے. کیوں میں تھا وہاں سے میں پھر یہاں پہ آ گیا اور میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ ایک تو یہ کہ میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا آرٹس کونسل ہے اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا منصب مجھے ملا. دوسرے یہ کہ ایک احمد شاہ صاحب جیسی متحرک شخصیت جو ہے ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ تو میں پہلے سے کنیکٹڈ تھا، مختلف شعراء تھے اسلام آباد سے، کشور آپا جس طرح کشور ناہید صاحبہ ہیں یا افتخار عارف صاحب ہیں یا امجد اسلام امجد، انور مسعود، یہ سب لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میں کنیکٹڈ تھا کیونکہ اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ میرے گھر پہ بھی مشاعرے میں نے منعقد کرائے. لیکن یہ کہ بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے یہاں پہ مجھے 1 to 1 ان کے ساتھ ملنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، وقت بتانے کا جو ہے مجھے موقع ملا، جس میں میرے لیے اعزاز ہے کہ میں یوسفی صاحب کے ساتھ آرٹس کونسل میں بھی بیٹھا، ان کے گھر پہ بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھا. انتظار حسین صاحب کے ساتھ پروگرام ہوتا تھا، ادھر سے ادھر جاتے تھے تو ہاتھ پکڑ کے ان کا میں لے کے جاتا تھا. عبداللہ حسین صاحب کے ساتھ، تو یہ مسعود اشر صاحب کے ساتھ، تو یہ سب شخصیات جو ہیں، فرمان فتح پوری صاحب کے ساتھ، فاطمہ سریہ بجیہ صاحبہ، تو یہ سب بڑے لوگ جو تھے ان سب کے ساتھ جو ہے مجھے آرٹس کونسل کے توسط سے جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا. انور شعور صاحب بہت میرے مہربان، بہت ہی جو ہے محبت کرنے والے، کہ وہ کراچی میں کہیں پہ بھی مشاعرے میں اگر ہوتے ہیں وہ اور پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور میں وہاں پہ بعد میں پہنچتا ہوں تو وہ چاہے کسی کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہوں، وہ پھر اس شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اب واپسی جو ہے وہ میری ندیم ہے، میری واپسی ندیم کے ساتھ ہوگی. تو وہ اتنی محبت کرتے ہیں اور بہت ہی خیال اور بہت ہی جو ہے وہ ایک ان کا جو ہے وہ محبت ہے کہ وہ مطلب ہر طریقے سے مجھے جو ہے وہ سراہتے ہیں. میرے لیے یہ بہت ہی جو ہے وہ ایک خوشی کا مقام ہے کہ میں 15 سال تقریباً جو ہے وہ آرٹس کونسل کے ساتھ جو ہے وہ رہا اور ان تمام منزلوں کو طے کرتا ہوا وہ جو سفر تھا ترقی کا وہ میں نے آرٹس کونسل کے ساتھ جو ہے وہ طے کیا. اور اس سفر میں جو ہے جو لوگ بھی اس سفر میں شامل تھے اس میں گورننگ باڈیز جتنی بھی اس دور میں رہیں وہ سب کی سب شاہ صاحب کے ساتھ رہیں ان کی لیڈرشپ میں. ایک دوسرے کی کوارڈینیشن کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کی ادارہ جو ہے وہ کامیابی کی منازل طے کرتا ہے اور میں جو ہے تمام آرٹس کونسل کے لوگ جو ہیں وہاں پہ ورکرز جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کے ہیں وہاں پہ
احمد شاہ صاحب، گورننگ باڈی جتنی بھی رہیں اور جو آج کل ہے اس کے جو ہے وہ اراکین، تمام ممبران جو کہ وہاں کے ایک ایکٹیو ممبر ہیں جتنے بھی لوگ، ان سب کا میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ ہر سطح پہ، ہر مقام پہ انہوں نے میری جو ہے وہ رہنمائی کی، میرا ساتھ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ عرصہ جو ہے وہ آرٹس کونسل میں کامیابی کے ساتھ میں نے گزارا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس ترقی جو آرٹس کونسل کی ترقی کی یہ منازل تھیں اس میں اس کا حصہ رہا، اور آج آرٹس کونسل جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ مانی جاتی ہے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔